دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ تائیوان کہاں ہے؟ تائیوان چائنا سے کیوں الگ ہوا؟ کیا تائیوان اپنے آپ کو چائنا کے خلاف ڈیپینڈ کر پائے گا؟ کیا اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہے؟ اور کیوں تائیوان دنیا کے لیے اہم ہے؟ یہ سب ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ چائنا اور تائیوان کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے سال تائیوان کے فضائی دفاعی زون میں چینی جنگی طیاروں کی تیراندازی کی ریکارڈ تعداد دیکھی گئی۔ اس کا مرکز دوبارہ اتحاد کا مسئلہ ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ تائیوان کے ساتھ دوبارہ اتحاد کو پورا کرنا ہوگا اور اس کے حصول کے لیے طاقت کے ممکنہ استعمال کو مسترد نہیں کیا ہے۔ چین خود مختار تائیوان کو ایک الگ ہونے والے صوبے کے طور پر دیکھتا ہے جو بالآخر دوبارہ ملک کا حصہ بن جائے گا۔ تاہم تائیوان اپنے آئین اور جمہوری طور پر منتخب رہنماؤں کے ساتھ خود کو ایک آزاد ملک کے طور پر دیکھتا ہے۔ تائیوان ایک جزیرہ ہے جو جنوب مشرقی چین کے ساحل سے تقریباً 100 میل دور ہے۔ یہ پہلی نام نہاد فرسٹ آئی لینڈ چین میں ہے، جس میں امریکہ کے دوستانہ علاقوں کی فہرست شامل ہے جو امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے اہم ہے۔ اگر چین تائیوان پر قبضہ کر لیتا ہے تو کچھ مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مغربی بحر الکاہل کے علاقے میں طاقت کے حصول کے لیے آزاد ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر گوام اور ہوائی تک کہ امریکی فوجی آڑو کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن چین کا اصرار ہے کہ اس کے ارادے پرامن ہیں۔ دونوں کے درمیان تقسیم دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوئی، جب سرزمین چین میں کمونسٹ حکومتی افواج اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ کمیونسٹوں نے 1949 میں کامیابی حاصل کی اور ان کے رہنما ماؤ زیڈونگ نے بیجنگ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسی دوران کمونسٹ پارٹی، جسے کومنٹینگ کے نام سے جانا جاتا ہے، قریبی تائیوان بھاگ گئی۔ کومنٹینگ تب سے تائیوان کی سب سے نمایاں سیاسی جماعتوں میں سے ایک رہی ہے، جس نے تائیوان پر کئی عرصے تک حکومت کی۔ اس وقت صرف 13 ممالک تائیوان کو خود مختار ملک تسلیم کرتے ہیں۔ چین دوسرے ممالک پر تائیوان کو تسلیم نہ کرنے کے لیے کافی سفارتی دباؤ ڈالتا ہے۔ چین اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے جیسے غیر فوجی طریقوں سے دوبارہ اتحاد کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی فوجی تصادم میں چین کی مسلح افواج تائیوان کو شکست دے سکتی ہیں۔ چین دفاع پر امریکہ کے علاوہ کسی بھی ملک سے زیادہ خرچ کرتا ہے، بحری طاقت سے لے کر میزائل ٹیکنالوجی، ہوائی جہاز اور سائبر عملوں تک بہت بڑی صلاحیتوں پر خرچ کر رہا ہے۔ چین کی زیادہ تر فوجی طاقت کہیں اور مرکوز ہے، لیکن فعال ڈیوٹی اہلکاروں کی مجموعی شرائط میں دونوں فریقوں کے درمیان بہت بڑا عدم توازن ہے۔ ایک کھلے تنازع میں کچھ مغربی ماہرین پیشن گوئی کرتے ہیں کہ تائیوان چینی عملے کو سست کر سکتا ہے، چینی ابحیدی قوتوں کے ساحل پر اترنے سے روکنے کی کوشش کر سکتا ہے اور بیرونی مدد کے انتظار میں گوریلا حملے کر سکتا ہے۔ یہ مدد امریکہ سے مل سکتی ہے جو تائیوان کو ہتھیار فروخت کرتا ہے، حالانکہ واشنگٹن کی اسٹریٹجک ابہام کی رسمی پالیسی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، امریکہ جان بوجھ کر اس بارے میں واضح نہیں ہے کہ آیا وہ حملے کی صورت میں تائیوان کا دفاع کیسے کرے گا۔ سفارتی طور پر امریکہ فی الحال ون چائنا پالیسی پر قائم ہے، جو بیجنگ میں صرف ایک چینی حکومت کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے تائیوان کے بجائے چین کے ساتھ رسمی تعلقات ہیں۔ 2021 میں چین نے تائیوان کے ایئر ڈیفنس زون میں فوجی طیارے بھیج کر دباؤ بڑھایا۔ یہ ایک خود ساختہ علاقہ ہے جہاں قومی سلامتی کے مفادات میں غیر ملکی طیاروں کی شناخت، نگرانی اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تائیوان نے 2020 میں طیاروں کی تیراندازی کے اعداد و شمار کو عام کیا۔ اکتوبر 2021 میں ایک ہی دن میں 56 تیراندازی کے ساتھ ہوائی جہازوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔
تائیوان کی معیشت بہت اہم ہے۔ دنیا کے زیادہ تر روزمرہ کے الیکٹرانک آلات، فون سے لے کر لیپ ٹاپ، گھڑیاں اور گیمز کنسولز تک تائیوان میں بنائے گئے کمپیوٹر چپ سے چلتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک واحد تائیوان کمپنی، تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی یا TSMC کے پاس دنیا کی نصف سے زیادہ مارکیٹ ہے۔ TSMC ایک کمپنی ہے جو صارفین اور فوجی صارفین کے ذریعے ڈیزائن کردہ چپس بناتی ہے۔ یہ ایک وسیع صنعت ہے جس کی مالیت 2021 میں $100 بلین تھی۔ تائیوان میں چینی قبضے سے بیجنگ کو دنیا کے اہم ترین صنعتوں میں سے ایک پر کچھ کنٹرول مل سکتا ہے۔